فرعون کے محل میں عورتوں کی چہل پہل ہے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ قبول کر لے بچہ۔ فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے کلیم کو سمجھا دیا، میں نے اپنے کلیم کو بتلا دیا، میں نے اپنے موسیٰ کو سمجھا دیا، خبردار اپنی والدہ کے سوا کسی اور کی چھاتی کو منہ نہ لگانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک، چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ ہر عورت بڑا پیار کرتی ہے، ہر عورت بڑے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے، سینے کے قریب کرتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے۔ سال دو سال میرے مزے ہو جائیں گے، شاہی محل میں آمد رفت رہے گی، بڑی تنخواہیں ملا کریں گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کسی اور کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی دوسروں کا حق نہیں کھایا کرتے، اللہ کے پیغمبر کبھی دوسروں کے حق کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کی عمر ہے، پرایا مال نہیں کھاتے، اور ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک پرائے حق سے پیٹ نہ بھرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہے، سارا قدرت کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور کیا بن رہا کیا ہو رہا آ کے دیکھتی ہے، اماں کو بتاتی جاتی ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوئی، کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے، کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے، کہنے لگی عورتوں، اے شاہی محل والوں، کیا میں ایسی عورت کو بلا کے لاؤں شاید اس کا دودھ قبول کر لے۔ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلیم اللہ کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی اماں کے پاس آتی ہے، کہنے لگے اللہ پاک نے بھائی کو بچا لیا، اعزاز عطا فرما دیا، وہ تو شاہی محل میں پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی مائیوں کی تلاش ہو رہی ہے، آپ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا، دل کو مضبوط کر دیا، میں نے گرا لگا دی، یکدم اس طرح سے نہ ٹوٹ پڑے جس طرح اپنے لخت جگر پہ ماں ٹوٹ کے پڑا کرتی ہے، اور اس بدبخت کو کہیں شبہ نہ ہو جائے اور یہ میرے کلیم کو قتل نہ کرا دے۔ لولا اربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اس طرح سے آئی جیسا کہ اجنبی عورت ہوا کرتی ہے، بڑی بے رخی سے بے دلی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا، ماں کی چھاتی کو منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں اور والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، الہی تو سچا، تیرا پیغام سچا، تیرے احکام سچے، تیری ذات سچی، تیری صفات سچی، تو نے میری گود میں میرے لخت جگر کو واقعی لوٹا دیا۔ خدا کی ذات پہ عورت یقین کرے اس کو اللہ پاک نبھاتے ہیں، مردوں کو کیا ہوا کہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں۔
حضرت آسیہ چونکہ پال رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، سیانے ہوئے، ہاں ایک دن بچپن میں ہی فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا دے دیا، پتا چلا کسی زمانے کے کافروں کو بھی داڑھی تھی، آج تو الحمدللہ عاشقوں کے نہیں ہے۔ فرعون جیسے کافر کے چہرے پہ داڑھی ہے، اب مومنوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، عاشقوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے۔ بس وہ داڑھی پکڑ کے جو جھٹکا دیا نا، کہنے لگا اوہو پتہ چل گیا یہی تو ہے وہ موسیٰ، بلا جلاتوں کو قتل کروں گا۔ حضرت آسیہ نے دوڑ کے گود میں لے لیا اور کہا پاگل ہو گیا بچہ، اسے کیا پتا داڑھی کیا چیز ہے، عزت والی شے ہے یا نہیں؟ لڑا نہیں، ضد ہو گئی میاں بیوی کی۔ فرعون کہتا ہے موسیٰ ہے، آسیہ کہتی نہیں ہے۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا نفع نقصان کا، کہ اچھا ایک طرف تو آگ رکھو اور ایک طرف سانپ رکھو اور اسے چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کو، اگر یہ سانپ کو پکڑتا ہے تو واقعی موسیٰ ہے علیہ السلام، اور اگر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سمجھیں گے موسیٰ نہیں۔ یہ ایک بحث آئی فرعون کی اور حضرت آسیہ کی، میاں بیوی کی ایک محل میں بحث چلی اور اس پر یہ بات اس پر ٹھہری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے کلیم، تم تو سانپ کو ہاتھ لگانے لگے تھے، چونکہ وہ چلنے والی شے ہے، حرکت والی شے، میرے جبریل نے تیرا ہاتھ پکڑ کر آنکھ میں رکھ دیا، انگلی پہ انگاری لگ گئی، منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی۔ تسلی ہو گئی فرعون کی کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، حالانکہ خداوند عالم پال رہے ہیں، دوسرے ہزاروں بچوں کو اب بھی قتل کرتا جاتا ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی آ گئی، حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی۔ نبی بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، لڑکپن میں بھی نبی کبھی شرک کے قریب نہیں جایا کرتا، شرک کو مٹانے آتا ہے، قریب کیسے جائے گا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، انہوں نے اسلام ایمان قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتی تھی، اللہ اللہ کرنے لگ گئی، فرعون کو پتہ چل گیا، حضرت آسیہ کو پکڑا ہے، بڑا پریشان کیا ہے، اور پکڑ کے قرآن مجید دبایا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، اللہ پاک پر یقین جمے تو ایسا جمے، وثوق جمے تو ایسا جمے، اعتماد ہو تو اتنا ہو۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور میرے بندے مجھ پر توکل کر کے تو دیکھ میں تیرے لیے کافی۔ کیسا ایمان ہوگا حضرت آسیہ کا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ پاک امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ وہ اندازہ لگا عورت ذات ہے، ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی، پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ
آمنوا امرأة فرعون۔ او میرے نبی کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مائی کا واقعہ بھی بیان کرو جس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، جس کو الٹا لٹکا دیا۔ عورت ساتھ ہو کر اپنے ایمان پہ کتنا پختہ ہے۔ آج اچھے بھلے لکھے پڑھے 1 منٹ میں پھسل جاتے ہیں، مقدمے کی تکلیف آ جائے، بیماری کی تکلیف آ جائے، وہ جی فلانی جگہ ایک ملنگ بیٹھا ہے تو ننگا، پر وہ اشارہ کر دینا فوراً کام بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے یار دوست کوٹھیوں والے، تمہارے یار دوست بنگلوں والے، تمہارے یار دوست اچھے اچھے باغوں بہاروں والے، اور اللہ میاں کے یار ننگے ہو، بالکل الف ننگے اور ملنگ۔ یہ تو اشارہ کر دے فوراً کام بن جاتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کے بارے میں اپنی امت کو بتاؤ، ان عورتوں کو بتاؤ، ان بوڑھی عورتوں کو بتاؤ، جوانوں کو بتاؤ، ان امت کی معصوم بچیوں کو بتاؤ۔ آمنوا امرأة فرعون، دونوں ہاتھوں میں 200 میخیں کیلیں گاڑ دی گئی، ادھر پیر بندھے ہوئے ہیں، خود بادشاہ کھڑا ہوا ہے جس کی گھر والی ہے ایک عرصے تک تخت شہنشاہی پہ حکومت کرنے والے کی بیگم ہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہننے والی ہے، اعلیٰ درجے کے کھانے کھانے والی ہے، اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والی ہے۔ آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہے۔ اپنے جلادوں سے کھڑا ہو کر عذاب دلوا رہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، پروردگار عالم کی صفات کا انکار کر دے۔ اللہ جانتا ہے حیران ہوتا ہوں جب یہ آیتیں سامنے آتی ہیں، اندازہ لگاؤ حالت یہ ہو ایک ایک ہاتھ میں 100 کیلیں گڑی ہوئی ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، کمر کے نیچے انگارے ڈال رکھے ہیں۔ سامنے آیا فرعون اور کہنے لگا آسیہ اب بھی مان جا، پھر وہی شاہی لباس مل جائے گا، وہی تخت و تاج مل جائے گا، میری ملکہ بن جائے گی، پھر محل مل جائے گا، کھانا وہی ملے گا، پینا وہی ملے گا، لباس وہی ملے گا، تخت شہنشاہی ملے گا، میں پھر اپنی ملکہ رانی بنا لوں گا۔ آ جا، پر جو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اس کا انکار کر دے۔ شاہی محل ملے گا، کھانا پینا ملے گا، لباس وہی پہلے والا ملے گا، ساری رانیوں کی سردار بنے گی، بیگمات کی لیڈر بن جائے گی۔ آ جا، پر انکار کر دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، یوں کہنا بند کر دے۔ مجھے خدا مان لے، یہ ساری مخلوق مجھے خدا مانتی ہے، تو اور خدا کو مانتی ہے۔ اور ملتان کے مسلمانوں میں تمہیں کیا بتلاؤں، خدا کی قسم حیرانگی کی بات ہے، حضرت آسیہ سے فرعون سامنے زندہ کھڑا تھا، وہ کہتا تھا مجھے زندے کو خدا مان لے، تم نے ساری عمر مردوں کو خدا مانا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں برس جن کو قبروں میں پڑے ہو گئے تم ان کو خدا مانتے ہو۔
منوا رہا تھا. اور ہے بھی اتنا تکڑا کہ 400 سال گزر گئے سر میں درد کبھی نہیں ہوا. کہتا فقال انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. حضرت آسیہ انکار کر دیتی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون. حضرت آسیہ کہتی ہے او بدبختی، او کافر، میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا. مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے تخت شہنشاہی نہیں چاہیے، مجھے شاہی محل کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی لباس کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی کھانے کی ضرورت نہیں. اور تجھے کیا معلوم ہے جنت الفردوس کی بہاریں میری آنکھ کے سامنے دیکھ رہی ہیں. تو مجھے اس محل کی طرف لے جاتا ہے جو عارضی محل ہے. تو بھی عارضی، تیرا محل بھی عارضی، تیری شہنشاہیت بھی عارضی، تیری حکومت بھی عارضی، تیرا حکمراں ہونا بھی عارضی، تیرا رب ہونا بھی عارضی. کہتی ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون. کمال کی عورت ہے. کہتی ہے فرعون جتنا تو نے عذاب دیا دے لیا، اور بلا اور بلا. سارے اپنے زور لگا اور آسیہ کے ایمان سے کھیل کر دے. اگر تو اپنے کفر میں پکا ہے، اگر تو خدا کے مقابلے میں خدا بننے میں پکا ہے، میں خدا کو ماننے میں، اس کی پوجا پاٹ کرنے میں اتنی پختہ ہوں تو میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں. کیا قیمت ہے آج ایمان کی؟ جب بھی تو یہ یہودی بکریوں کی طرح آگے لگا لیتے ہیں. کبھی لبنان کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کسی کے پیچھے یہودی لگ گئے، کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے. نمبر وار ترتیب وار تمہیں مکا رہے ہیں. خدا کی توحید کا انکار کرنے والا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا. قرآن کریم ہے، پیغمبروں کی زبان ہے، اللہ پاک کی خود کی زبان ہے. صاف صاف کہہ دیتی ہے جاؤ جاؤ، نہیں مانتی. اللہ پاک نے فرمایا میری آسیہ گھبرانا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کہنے لگی میں اس جنت الفردوس کو دیکھ رہی ہوں جو اس پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، نہ وہ ختم ہو نہ اس کی جنت ختم ہو، نہ اس میں جانے والا ختم ہو. میں تو اس جنت کو دیکھ چکی ہوں، اب میں دنیاوی باغ و بہار میں نہیں آ سکتی، میں نے آخرت کی بہاریں دیکھی. حضرت آسیہ کو تو یوں اللہ میاں نے آزمائش میں ڈالا اور پھر کامیاب فرمایا. قرآن کریم میں ذکر ہے کافر کی بیوی، ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اس کی بیگم، اس کی گھر والی کا قرآن ذکر کرتا ہے. قیامت آ جائے گی، ہر قرآن کریم پڑھنے والا جب تک حضرت آسیہ کا ذکر نہ کرے قرآن مکمل نہ ہوگا. خود موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتے رہے. اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، دنیا کو مارتا رہا. اسی کو کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھا دیا.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. بڑے واقعات ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، کوئی سپارہ کوئی سورہ. تو آپ فرعون کے ملک سے نکل گئے، مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے. فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. مصر کا علاقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنا ملک چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر مدین کی طرف آ گئے، مصر چھوڑ آئے. اللہ اکبر. ہم تو ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، الہی میں پردیسی ہوں، میں اجنبی ہوں، مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا؟ میں اجنبی ہوں، میں پردیسی ہوں، مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا؟ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ کر چل رہے ہیں، راستے کی، سیدھا ہونے کی، اچھا ہونے کی. آگے چلتے ہیں، پہنچتے ہیں تو ایک کنواں ہے، دو جوان لڑکی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، کنویں کی طرف نہیں آنے دیتی، پانی کی طرف نہیں آنے دیتی، اور وہ بکریاں پیاسی ہیں، دوڑتی ہیں پانی کو دیکھ کر. نبی ظلم برداشت نہیں کرتا، چاہے کوئی جانور پہ ظلم کرے نبی وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہنے لگے کیا بات ہے، ان کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی بکریوں کو؟ انہوں نے کہا جی آج ہمارا نمبر نہیں، یہاں پانی کے نمبر ہیں، آج ہمارا نمبر نہیں، کل پلائیں گے ہم ان کو، آج اور لوگوں کی باری ہے، ہماری باری نہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ. دونوں لڑکیاں کہنے لگی ہم مجبور ہیں، بھائی ہمارا کوئی نہیں، بوڑھا باپ ہے، اس لیے ہم بکری چراتے ہیں، آج ہمارا پانی پلانے کا بارہ نہیں، نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں ہے. اگر پانی پینے کی بھی باری ہوا کرتی ہے کہ ہاں یہاں باری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو آنکھیں دکھائی، چلو ایک طرف ہٹ جاؤ، اور آگے بڑھے، اور وہ جو پانی نکال کر اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پلا رہے تھے، ان کے جا کر قریب ان کو دھکا دیا، ادھر ایک طرف ہٹو، اور ان بکریوں کو پانی نکال کر کے پلایا. اب ہے بھی نبی، ہے بھی پیغمبر، حسین و جمیل، قد و قامت بڑا اونچا ہے، مصر کے علاقے کا جوان ہے. وہ جتنی وہاں کنووں پہ مکڑیاں پھرتی تھی نا، وہ جتنے ہوں گے ہمارے تمہارے قد والے، وہ سارے پھر کر کے پھر بھاگ گئے. کمزور آدمی پہلے طاقت بڑی دکھایا کرتا، پھر بھاگنے میں بھی دیر نہیں لگاتا. تجربہ کر کے دیکھ لینا، جتنا کمزور ہوگا نا گالی بہت دے گا، بڑا آکڑے گا. سمجھاؤ نا، نہیں جی میں نہیں مننا، ذرا سا غصہ دکھاؤ نا پھر فوراً تشریف لے جائے گا. آیا نا کلیم، بھاگ گئے سارے، پانی پلانے دو، میں نے اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے. سارے بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا. وہ لڑکیاں بکریاں لے کے چلی گئی. قرآن کریم کہتا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا
انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ لڑکیاں لے کے چلی گئی۔ پردیسی ہے موسیٰ علیہ السلام، اجنبی ہے، بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے۔ ان لڑکیوں سے کچھ نہیں مانگا جن کی بکریاں تھیں۔ میرے تیرے جیسا ہوتا نا بھائی، دیکھو جی اسی تھوڑی بکریاں نو پانی پلایا، تسی سانو روٹیاں کھواؤ۔ فوراً وہی معاوضہ طلب کرنا تھا، یا وہ جو دوسرے اکڑے ہوئے پانی پلا رہے تھے جن کا نمبر تھا، وہیں سے کسی کو پکڑ کے کہنا تھا او بھائی میں اس آدمی کو جب چھوڑوں گا جو تو روٹی لے کر آئے گا، ورنہ میں کنویں میں پھینکنے لگا ہوں اسے۔ ہزاروں طریقے تھے روٹی مانگنے کے، پر اللہ اللہ اللہ، خدا کا پیغمبر اللہ کے در کے سوا کہیں جھولی نہیں پھیلاتا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یوں جھولی اللہ کے دربار میں پھیلا دی۔ الہی تو جانتا ہے، تجھے اچھی طرح سے معلوم ہے یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، میں نے کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مالک میرے تیرے دروازے کا فقیر ہوں، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تجھ سے ہی بھیک مانگتا ہوں۔ الی من خیر فقیر، تیرے دروازے پہ مانگتا ہوں، تیرے دروازے پہ جھولی پھیلاتا ہوں۔ تو ہی سب کا داتا ہے، تو ہی سب کا پالنہار ہے، تیرے سوا مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے؟ آواز آئی موسیٰ گھبرانا علیہ السلام، تو نے روٹی مانگی، میں روٹی پکانے والی کا بھی انتظام ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ میرے دروازے پہ جب جھولی پھیلا دی، جب دروازہ میرا ہی کھٹکھٹایا ہے اس حالت میں بھی، پھر انتظار کر، آئی روٹی بھی آئی، روٹی پکانے والی بھی آئی۔ یوں لکھا علماء کرام نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی جھولی نیچے کو نہیں چھوڑی تھی۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، وہ جو بکریاں چرا رہی تھی۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ بے نیاز ہے، جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ قرآن پڑھ کر خدا پر بھی اعتراض کر دیں گے۔ جوان لڑکیاں بکریاں چراتی تھی، تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی اور حیا سے لبریز تھی، حیا سے بھرپور تھی، کوئی بے حیائی نہیں کر رہی تھی۔ جس کی شرم کا خدا گواہ ہو، جس کی حیا کا خدا گواہ ہو، جس کی حیا کا کالی کملی والا گواہ ہو، جس کی حیا کا 1,29,000 صحابہ گواہ ہو، اس کی حیا کا کیا کہنا؟ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی اور کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا تجھے بلا رہے ہیں، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، بھوک نے نڈال کر رکھا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ تیرے ابا کے پاس تو میں جاؤں گا، تمہارے یہاں تو روٹی ٹکڑا بھی ہے، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، میں نڈال ہو چکا ہوں بھوک سے، چلنا میرے لیے مشکل ہو رہا۔
उसने कहा क़ालत इन्नबी यदऊका लियजज़ियका अज्रा मा सक़ैत लना, आपने जो हमारी बकरियों को पानी पिलाया, मेरा अब्बा कुछ उसका तुम्हें बदला देना चाहता है, कुछ मजदूरी देना चाहता है, कुछ उसका मुआवजा देना चाहता है, तुम्हें देखना और मुलाकात तुमसे करना चाहते हैं, मेरे अब्बा तुझे बुला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की के साथ साथ चले गए। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम जो वो भी नबी है, फरमाया कलीमुल्लाह, ओ मेरे मूसा जब मुझसे मांगा है तो मैं भी अपने नबी के घर से खिलाऊंगा, नबी के घर से खिलाऊंगा, अपने महबूब बंदे के घर से खिलाऊंगा, जिसके सर पे ताज नबूवत है उसके घर। तू भी नबी वो भी नबी, नबी को नबी के घर से खिलाऊंगा। अगर अल्लाह मियाँ हमें ये फरमा देता कि तुम्हें पीरों के घर से खिलाया करूंगा, पता नहीं क्या बनता। वो तो खाने खाने के लिए पैदा किए ने अल्लाह पाक ने, खिलाने के लिए थोड़े ही पैदा किए। नबी को अल्लाह नबी के घर से अपने हुक्म से खिला रहा। फरमाया मेरे मूसा शुआइब अलैहिस्सलाम के मकान पे आ। फलम्मा जाअहुल क़स्सु अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ। मूसा अलैहिस्सलाम ने वाक़या बयान किया फिरौन का, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ, ऐसे ऐसे वहाँ के हालात हैं। फरमाया ला तख़फ, घबराना, नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने आपको जालिम कौम से निजात दे दी है, अब घबराने की कोई बात ही नहीं। क़ाल इन्नी उरीदु अन उल्क़ियका इहदा इब्नतैया हातैन। मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि इन दो बच्चियों में से एक बच्ची का निकाह मैं तेरे साथ कर दूं। उनका नाम हज़रत हाजरा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। निकाह कर दिया। फरमाया कि इन्नी उरीदु अन उल्क़ियका इहदा इब्नतैया हातैन अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। और देखो भाई, 8 बरस तक तुम मेरी खिदमत करोगे, मेरी बकरियां चराओगे, मेरे यहां काम करोगे 8 बरस तक, ये हक महर है तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का भी हक महर 8 बरस बकरियां चराना है। हम लोग शादियों पे तो लाखों खर्च कर देंगे, कारों का खर्च कई हजार का, बस का किराया कई हजार का, बरी कई हजार की, सोना चांदी का जेवर कई हजार का, खाना पीना कई हजार का। और जब हक महर का नंबर आता है, मौलवी साहब पूछता है भी कितना हक महर लड़की का, और जी शरी इस्लामी कुरान वाला के वो कौन सा के 32 रुपए। सोने का 1 तोला 2500 का, और लड़की का हक महर 32 रुपए 6 आने। कितना नेक आदमी है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हक महर, जबकि हजरत अली के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 1 पाई पैसा टका भी नहीं। अल्लाह पाक के नबी ने खातून जन्नत का हक महर 480 दिरहम मुकर्रर किया, 137 तोले चांदी मुकर्रर की। है अच्छा, बकरी का 1 शेर गोश्त नहीं आता, अपन हक महर लेके और 1 टाइम खा के डकार मार के लड़की अपना बेचारी फिरती रहे। दीन से कोई हमारा वास्ता नहीं रहा, दीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। इन्हीं मामलात में तो शरीयत चाहिए। हमारा ये ख्याल हो गया कि मस्जिद में शरीयत चला करती है और सड़कों पर मार्केटों में बदमाशी चला करती है। सिर्फ जब मस्जिद में आओ तो ख्याल करो किबला किधर है, अल्लाह का कुरान भी है, खुदा भी है, मुस्तफा करीम भी है। जब बाहर निकल जाओ कोई नहीं। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो मियाँ, हम आपको बच्ची देंगे, आपको मेरे यहाँ 8 बरस तक हमारी खिदमत करनी होगी, बकरियां चरानी होंगी, इसके बाद आपकी मर्जी है। अब बताओ
ایک آدمی بھوکا ہو اور بھوک نے تنگ کر رکھا ہو اور اللہ پاک اتنی کریمی فرمائے کہ روٹی بھی ملے، روٹی پکانے والی بھی ملے، مکان بھی ملے، بکریاں بھی ملے، موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمانے لگے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، فرمایا اللہ والے میں تو تیرے یہاں 10 برس لگا دوں گا، پرواہ نہ کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہاں گزارے ہیں 10 سال۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ کو لے کر کے رخصت ہوئے، ابھی راستے میں ہے، طوفان آیا، ہوا آئی، بارش آئی، اور ادھر حضرت ہاجرہ موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی کو بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ موٹر کار، ہوائی جہاز سواری یہ کہاں تھی، میدانی علاقہ ہے، سفر ہے، ادھر بارش ہے، ادھر طوفان ہے، رات کا وقت ہے، ادھر حضرت ہاجرہ کو درد ذہن پیدا ہوا، بچے کی پیدائش کا درد ہوا۔ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو بار بار آزماتا ہے، بار بار آزماتا ہے۔ کوہ طور کے اوپر جلوہ دکھائی دیا، کچھ روشنی دکھائی دی۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تم یہاں ٹھہرو اپنی گھر والی کو، میں آگ لاتا ہوں، تمہارے لیے آگ جلاؤں گا، تمہیں گرمی پہنچاؤں گا، تپش پہنچاؤں گا، کسی سے راستہ بھی معلوم کریں گے، ہم تو راستہ بھول گئے۔ مگر جب کوہ طور پہ پہنچے آواز آئی فخلان علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اے میرے کلیم، اے موسیٰ پاک وادی میں کھڑے ہو، میں تیرا رب ہوں، یہ تیرے رب کا جلوہ ہے۔ آگ لینے آئے تھے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو تاج نبوت اڑا دیا، نبوت کا تاج اڑا دیا، آج سے میرے آپ نبی ہیں، میرے کلیم ہیں، میرے موسیٰ ہو۔ آئے آگ لینے تھے، پروردگار عالم نے تاج نبوت سے نواز دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر والی کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کی واقع میں یہ تعلیم ہے کہ مانگو خدا سے، چھوڑو خدا کے دروازے کے ساتھ، اسی کے دروازے پہ دستک دو، وہی سب کا مشکل کشا ہے، وہی سب کا حاجت روا ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے۔ خدا کی قسم ایک سوئی کی سوراخ جتنا بھی کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ خدا کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ فرماتا بندہ میرا ہو کر میں زندہ، میں حی و قیوم، میں تجھے کھلانے والا، میں تجھے پلانے والا، میں تجھے جوانی دینے والا، میں تجھے شباب دینے والا، حسن دینے والا، دولت دینے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے غضب کی انتہا ہو جاتی ہے جب تو میرا دروازہ چھوڑ کر، جب تو قبر اور مرے ہوئے اور مردے کو اور مٹی کو جب سجدہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے کہ میں ساری کائنات کو غائب کر۔ ہر نبی کے واقعے سے یہی آپ کو پیغام ملے گا۔ اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو روٹی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جب سے قرآن چھوڑا ہے نا، بس یوں ہی میاں ایک قرآن ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے پر دیکھو نا یہ جو اللہ والے ہیں نا بے عقل یہ بھی تو نے بنائے ہوئے نا، کمال ہے تیری جو اپنا ننگ نہیں چھپا سکتا،
جو اپنی شرمگاہ نہیں چھپا سکتا، جو عورتوں کے سامنے ننگا بیٹھا رہتا ہے، وہ تجھے بیٹے دے گا؟ وہ تمہارے ٹڑکوں کی حفاظت کرے گا؟ وہ تمہاری بسوں کی حفاظت کرے گا؟ شرک اتنی بڑی لعنت ہے، خدا کی قسم اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان کیا، اور ایک جگہ تو سورہ توبہ میں خدا گنائی جلال میں آ گیا، بہت جلال میں آ گیا خدا۔ فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، آواز آئی، عرض کیا الہی اگر تو ایک مرتبہ بخشش مانگنے سے نہ دے گا، 70 مرتن، میں 70 مرتبہ مانگوں گا۔ فرمایا میرے محبوب شرک کرنے والے کے لیے آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 مرتن، 70 مرتبہ بخشش کی دعا مانگو، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں خدا مشرک کی بخشش کرنے کو تیار نہیں، قطعاً۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اس کو فرما رہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے محبوب جولی تیری ہو، زبان تیری ہو، عاجزی تیری ہو، آنکھیں تیری ہو، آنسو تیرے ہو، اور واسطے مشرک کے ہو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تیری جولی کو پرے کر دوں گا، 70 مرتبہ مانگ میں نہیں دوں گا۔ کتنا اللہ پاک جلال میں آیا ہے، کس قدر خدا بند عالم قہر اور جوش میں ہے۔ اس لیے نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، اخلاق بھی پیدا کرو، مگر شرک کی لعنت سے بچو۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا، کوئی درخت، کوئی جگہ، کوئی قبر، کوئی پہاڑ، کوئی چشمہ، کوئی بھی اللہ کے سوا بندے کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ یہاں سے نکلو گے نا سڑک پہ، کئی اشارہ کر کے کہیں گے اس پرو نال درد جا سکتا ہے، حضرت علی دے نال نہیں درد جا سکتا، سر دا قبض کشا گولی کھامن نال جلا کے پی سکتا ہے، کہ اللہ والا دے کول جا کے کچھ نہیں لبدا۔ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہن سمجھ آئی ہے۔ ایک ہے دوا کے طور پر، حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ دوا بھی، ہر دوا اللہ سے اذن مانگتی ہے اپنا اثر کروں یا نہ کروں۔ اگر اجازت مل جائے تو اثر کرتی ہے، ورنہ پیشاب پخانے یا الٹی کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہ گولی بھی خدا کی محتاج ہے، وہ مکسچر اور دوا بھی خدا کے محتاج ہے، وہ آپریشن کرنے والا بھی خدا کا محتاج ہے، اور وہ ذرات بھی خدا کے محتاج ہے۔ ایک کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی محتاج نہیں، اور جو محتاج ہے وہ رب نہیں، جو رب ہے وہ محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا کامل ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی آخرت کو اچھے سے اچھی بنائے۔ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اس مشہور واقعے کو ذکر کر رہا تھا. خداوند کریم نے والدہ موسیٰ کو القاء کر کے بتلایا جتلایا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ کی رضا حاصل کی. اس ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگ باپ کے کہنے پر یقین کر جاتے ہیں، ماں کے کہنے پر یقین کر جاتے ہیں، بیوی کے کہنے پر یقین کرتے ہیں، دوست اور رشتہ دار کے کہنے پر یقین کرتے ہیں. کمال ہے آج مسلمان خدا کے فرمان پہ یقین نہیں کرتا. کیا ساری کائنات میں اللہ کا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق چاہا دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچا، فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، حضرت آسیہ بڑھاتی ہیں آگے کو آ جاتا ہے. کھول لیا، نکال کے دیکھا حسین و جمیل بچہ ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت کیسے ملی، تو لکھا ہے مفسرین نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پیشانی کو جو بوسہ دیا، اللہ پاک کو اس پہ کرم آ گیا کہ ہے تو کافر کی بیوی میرے محبوب میرے کلیم کی پیشانی کو چومنے والی، اب تجھے جہنم میں کیسے جانے دے. فرعون تو لگا بکنے کہ یہ وہی موسیٰ ہے. حضرت آسیہ نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میرا بچہ ہے، تمہاری بھی ایک ٹھنڈک بنے گی. اس کے بعد تلاش ہوئی اس بات کی کہ اب اسے دودھ کون پلائے. محلے سے، شہر سے، علاقے سے بے شمار عورتیں آئیں. بادشاہی محل میں ہماری نوکری لگ جائے،
ہمیں کچھ تنخواہ ملا کرے گی، اعزاز ملے گا، بادشاہ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کون تیار نہیں؟ معاف رکھنا، وہ زمانہ پھر بھی ایسا تھا کہ وہ دودھ پلا کر پیسہ لینا چاہتی تھی۔ آج کل تو عورتیں اس طرح سے بن ٹھن کے بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے امیروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ اگر اس کی نظر پڑ جائے تو میرا کام بن جاتا ہے۔ اگرچہ زمانہ کفر کا ہے مگر بے غیرتی کا نہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا کس سے مخفی ہے، کون نہیں جانتا؟ سب چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ لگ گیا نا اخباروں میں آنے کے پردے کو ختم کرو۔ مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ بیٹیاں تمہاری ناچیں گی، بہنیں تمہاری ناچیں گی، ہمارا سب کچھ بگڑے گا، کسی کا کیا بگڑنا ہے؟ فرعون کے محل میں عورتوں کی چہل پہل ہے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ قبول کر لے بچہ۔ فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے کلیم کو سمجھا دیا، میں نے اپنے کلیم کو بتلا دیا، میں نے اپنے موسیٰ کو سمجھا دیا، خبردار اپنی والدہ کے سوا کسی اور کی چھاتی کو منہ نہ لگانا۔ ہر عورت بڑا پیار کرتی ہے، ہر عورت بڑے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے، سینے کے قریب کرتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے۔ سال دو سال میرے مزے ہو جائیں گے، شاہی محل میں آمد رفت رہے گی، بڑی تنخواہیں ملا کریں گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کسی اور کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی دوسروں کا حق نہیں کھایا کرتے، اللہ کے پیغمبر کبھی دوسروں کے حق کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کی عمر ہے، پرایا مال نہیں کھاتے، اور ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک پرائے حق سے پیٹ نہ بھرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہے، سارا قدرت کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور کیا بن رہا کیا ہو رہا آ کے دیکھتی ہے، اماں کو بتاتی جاتی ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوئی، کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے، کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے، کہنے لگی عورتوں، اے شاہی محل والوں، کیا میں ایسی عورت کو بلا کے لاؤں شاید اس کا دودھ قبول کر لے؟ فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلیم اللہ کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی اماں کے پاس آتی ہے، کہنے لگے اللہ پاک نے بھائی کو بچا لیا، اعزاز عطا فرما دیا، وہ تو شاہی محل میں پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی مائیوں کی تلاش ہو رہی ہے، آپ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا، دل کو مضبوط کر دیا، میں نے گرہ لگا دی، یکدم اس طرح سے نہ ٹوٹ پڑے جس طرح اپنے لخت جگر پہ ماں ٹوٹ کے پڑا کرتی ہے، اور اس بدبخت کو کہیں شبہ نہ ہو جائے اور یہ میرے کلیم کو قتل نہ کرا دے۔ لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔
وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اس طرح سے آئی جیسا کہ اجنبی عورت ہوا کرتی ہے، بڑی بے رخی سے، بے دلی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا، ماں کی چھاتی کو منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. الہی تو سچا، تیرا پیغام سچا، تیرے حکام سچے، تیری ذات سچی، تیری صفات سچی، تو نے میری گود میں میرے لخت جگر کو واقعی لوٹا دیا. خدا کی ذات پہ عورت یقین کرے اس کو اللہ پاک نبھاتے ہیں. مردوں کو کیا ہوا کہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں؟ حضرت آسیہ چونکہ پال رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، سیانے ہوئے. ہاں ایک دن بچپن میں ہی فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا دے دیا. پتا چلا کسی زمانے کے کافروں کو بھی داڑھی تھی، آج تو الحمدللہ عاشقوں کے نہیں ہے. فرعون جیسے کافر کے چہرے پہ داڑھی ہے، اب مومنوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، عاشقوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے. بس وہ داڑھی پکڑ کے جو جھٹکا دیا نا، کہنے لگا ہو پتہ چل گیا یہی تو ہے وہ موسیٰ، بلا جلاتوں کو قتل کروں گا. حضرت آسیہ نے دوڑ کے گود میں لے لیا اور کہا پاگل ہو گیا بچہ، اسے کیا پتا داڑھی کیا چیز ہے، عزت والی شے ہے یا نہیں. لڑا نہیں، ضد ہو گئی میاں بیوی کی. فرعون کہتا ہے موسیٰ ہے، آسیہ کہتی نہیں ہے. فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا نفع نقصان کا، کہ اچھا ایک طرف تو آگ رکھو اور ایک طرف سانپ رکھو اور اسے چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کو. اگر یہ سانپ کو پکڑتا ہے تو واقعی موسیٰ ہے علیہ السلام، اور اگر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سمجھیں گے موسیٰ نہیں. یہ ایک بحث آئی فرعون کی اور حضرت آسیہ کی، میاں بیوی کی ایک محل میں بحث چلی اور اس پر یہ بات اس پر ٹھہری. اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے کلیم، تم تو سانپ کو ہاتھ لگانے لگے تھے، چونکہ وہ چلنے والی شے ہے، حرکت والی شے. میرے جبریل نے تیرا ہاتھ پکڑ کر آگ میں رکھ دیا، انگلی پہ انگاری لگ گئی، منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی. تسلی ہو گئی فرعون کی کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، حالانکہ خداوند عالم پال رہے ہیں. دوسرے ہزاروں بچوں کو اب بھی قتل کرتا جاتا ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی آ گئی. حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی. نبی بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، لڑکپن میں بھی نبی کبھی شرک کے قریب نہیں جایا کرتا. شرک کو مٹانے آتا، قریب کیسے جائے گا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، انہوں نے اسلام ایمان قبول کر لیا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتی تھی. اللہ اللہ کرنے لگ گئی، فرعون کو پتہ چل گیا.
حضرت آسیہ کو پکڑا ہے، بڑا پریشان کیا ہے، اور پکڑ کے قرآن مجید گواہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، اللہ پاک پر یقین جمے تو ایسا جمے، وثوق جمے تو ایسا جمے، اعتماد ہو تو اتنا ہو۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور میرے بندے مجھ پر توکل کر کے تو دیکھ میں تیرے لیے کافی۔ کیسا ایمان ہوگا حضرت آسیہ کا! اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ پاک امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ وہ اندازہ لگا عورت ذات ہے، ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی، پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، او میرے نبی کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مائی کا واقعہ بھی بیان کرو جس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، جس کو الٹا لٹکا دیا۔ عورت ذات ہو کر اپنے ایمان پہ کتنا پختہ ہے۔ آج اچھے بھلے لکھے پڑھے 1 منٹ میں پھسل جاتے ہیں، مقدمے کی تکلیف آ جائے، بیماری کی تکلیف آ جائے، وہ جی فلانی جگہ ایک ملنگ بیٹھا ہے تو ننگا، پر وہ اشارہ کر دینا فوراً کام بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے یار دوست کوٹھیوں والے، تمہارے یار دوست بنگلوں والے، تمہارے یار دوست اچھے اچھے باغوں بہاروں والے، اور اللہ میاں کی یار ننگے ہو، بالکل الف ننگے اور ملنگ۔ یہ تو اشارہ کرتے فوراً کام بن جاتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کے بارے میں اپنی امت کو بتاؤ، ان عورتوں کو بتاؤ، ان بوڑھی عورتوں کو بتاؤ، جوانوں کو بتاؤ، ان امت کی معصوم بچیوں کو بتاؤ۔ آمنوا امرأۃ فرعون، دونوں ہاتھوں میں 200 میخیں کیلیں گاڑ دی گئی، ادھر پیر بندھے ہوئے ہیں، خود بادشاہ کھڑا ہوا ہے جس کی گھر والی ہے ایک عرصے تک تخت شہنشاہی پہ حکومت کرنے والے کی بیگم ہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہننے والی ہے، اعلیٰ درجے کے کھانے کھانے والی ہے، اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والی ہے۔ آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہے۔ اپنے جلادوں سے کھڑا ہو کر عذاب دلوا رہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، پروردگار عالم کی صفات کا انکار کر دے۔ اللہ جانتا ہے، حیران ہوتا ہوں جب یہ آیتیں سامنے آتی ہیں۔ اندازہ لگاؤ حالت یہ ہو، ایک ایک ہاتھ میں 100 کیلیں گڑی ہوئی ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، کمر کے نیچے انگارے ڈال رکھے ہیں۔ سامنے آیا فرعون اور کہنے لگا آسیہ اب بھی مان جا۔ پھر وہی
مجھے شاہی لباس مل جائے گا، وہی تخت و تاج مل جائے گا، میری ملکہ بن جائے گی، پھر محل مل جائے گا، کھانا وہی ملے گا، پینا وہی ملے گا، لباس وہی ملے گا، تخت شہنشاہی ملے گا، میں پھر اپنی ملکہ رانی بنا لوں گا۔ آ جا، پر جو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اس کا انکار کر دے، شاہی محل ملے گا، کھانا پینا ملے گا، لباس وہی پہلے والا ملے گا، ساری رانیوں کی سردار بنے گی، بیگمات کی لیڈر بن جائے گی۔ آ جا، پر انکار کر دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، یوں کہنا بند کر دے۔ مجھے خدا مان لے، یہ ساری مخلوق مجھے خدا مانتی ہے، تو اور خدا کو مانتی ہے۔ اور ملتان کے مسلمانوں، میں تمہیں کیا بتلاؤں، خدا کی قسم حیرانگی کی بات ہے، حضرت آسیہ سے فرعون سامنے زندہ کھڑا تھا، وہ کہتا تھا مجھے زندے کو خدا مان لے، تم نے ساری عمر مردوں کو خدا مانا ہے، ہزاروں برس جن کو قبروں میں پڑے ہو گئے تم ان کو خدا مانتے ہو۔ فرعون اپنے آپ کو زندے کو خدا منوا رہا تھا۔ اور ہے بھی اتنا تکڑا کہ 400 سال گزر گئے، سر میں درد کبھی نہیں ہوا۔ کہتا فقال انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ حضرت آسیہ انکار کر دیتی ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون۔ حضرت آسیہ کہتی ہے او بدبختی، او کافر، میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا، مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے تخت شہنشاہی نہیں چاہیے، مجھے شاہی محل کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی لباس کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی کھانے کی ضرورت نہیں، اور تجھے کیا معلوم ہے جنت الفردوس کی بہاریں میری آنکھیں سامنے دیکھ رہی ہیں۔ تو مجھے اس محل کی طرف لے جاتا ہے جو عارضی محل ہے، تو بھی عارضی، تیرا محل بھی عارضی، تیری شہنشاہیت بھی عارضی، تیری حکومت بھی عارضی، تیرا حکمراں ہونا بھی عارضی، تیرا رب ہونا بھی عارضی۔ کہتی ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون۔ کمال کی عورت ہے، کہتی ہے فرعون جتنا تو نے عذاب دیا دے لیا، اور بلا، سارے اپنے زور لگا اور آسیہ کے ایمان سے کھیل کر دے۔ اگر تو اپنے کفر میں پکا ہے، اگر تو خدا کے مقابلے میں خدا بننے میں پکا ہے، میں خدا کو ماننے میں، اس کی پوجا پاٹ کرنے میں اتنی پختہ ہوں، تو میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ کیا قیمت ہے آج ایمان کی؟ جبھی تو یہ یہودی بکریوں کی طرح آگے لگا لیتے ہیں، کبھی لبنان کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کسی کے پیچھے یہودی لگ گئے، کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے، نمبر وار ترتیب وار تمہیں مکا رہے ہیں۔ خدا کی توحید کا انکار کرنے والا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا۔ قرآن کریم ہے، پیغمبروں کی زبان ہے، اللہ پاک کے خود کی زبان ہے، صاف صاف کہہ دیتی ہے جاؤ جاؤ، نہیں مانتی۔ اللہ پاک نے فرمایا میری آسیہ گھبرانا،
اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. کہنے لگی میں اس جنت الفردوس کو دیکھ رہی ہوں جو اس پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، نہ وہ ختم ہو نہ اس کی جنت ختم ہو، نہ اس میں جانے والا ختم ہو. میں تو اس جنت کو دیکھ چکی ہوں، اب میں دنیاوی باغ و بہار میں نہیں آ سکتی، میں نے آخرت کی بہاریں دیکھ لی. حضرت آسیہ کو تو یوں اللہ میاں نے آزمائش میں ڈالا اور پھر کامیاب فرمایا. قرآن کریم میں ذکر ہے کافر کی بیوی، ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اس کی بیگم، اس کی گھر والی کا قرآن ذکر کرتا ہے. قیامت آ جائے گی، ہر قرآن کریم پڑھنے والا جب تک حضرت آسیہ کا ذکر نہ کرے قرآن مکمل نہ ہوگا. خود موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتے رہے. اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، دنیا کو مارتا رہا. اسی کو کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھا دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. بڑے واقعات ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، کوئی سپارہ کوئی سورہ. تو آپ فرعون کے ملک سے نکل گئے، مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے. فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. مصر کا علاقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنا ملک چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر مدین کی طرف آ گئے، مصر چھوڑ آئے. اللہ اکبر. ہم تو ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں الہی میں پردیسی ہوں، میں اجنبی ہوں، مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا. میں اجنبی ہوں، میں پردیسی ہوں، مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا. عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ کر چل رہے ہیں راستے کی، سیدھا ہونے کی، اچھا ہونے کی. آگے چلتے ہیں، پہنچتے ہیں تو ایک کنواں ہے، دو جوان لڑکی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، کنویں کی طرف نہیں آنے دیتی، پانی کی طرف نہیں آنے دیتی، اور وہ بکریاں پیاسی ہیں، دوڑتی ہیں پانی کو دیکھ کر. نبی ظلم برداشت نہیں کرتا، چاہے کوئی جانور پہ ظلم کرے نبی وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، ان کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی بکریوں کو؟ انہوں نے کہا جی آج ہمارا نمبر نہیں، یہاں پانی کے نمبر ہیں، آج ہمارا نمبر نہیں، کل پلائیں گے ہم ان کو، آج اور لوگوں کی باری ہے، ہماری باری نہیں. فَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. دونوں لڑکیاں کہنے لگی ہم مجبور ہیں، بھائی
بھائی ہمارا کوئی نہیں، بوڑھا باپ ہے اس لیے ہم بکری چراتے ہیں، آج ہمارا پانی پلانے کا بارہ نہیں، نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں ہے۔ اگر پانی پینے کی بھی باری ہوا کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہاں باری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو آنکھیں دکھائی، چلو ایک طرف ہٹ جاؤ، اور آگے بڑھے، اور وہ جو پانی نکال نکال کر اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پلا رہے تھے، ان کے جا کر قریب ان کو دھکا دھکا دیا، ادھر ایک طرف ہٹو، اور ان بکریوں کو پانی نکال نکال کر کے پلایا۔ اب ہے بھی نبی، ہے بھی پیغمبر، حسین و جمیل، قد و قامت بڑا اونچا ہے، مصر کے علاقے کا جوان ہے، وہ جتنی وہاں کنووں پہ مکڑیاں پھرتی تھی نا، وہ جتنے ہوں گے ہمارے تمہارے قد والے، وہ سارے پھر کر کے پھر بھاگ گئے۔ کمزور آدمی پہلے طاقت بڑی دکھا کرتا، پھر بھاگنے میں بھی دیر نہیں لگاتا، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جتنا کمزور ہوگا نا گالیاں بہت دے گا، بڑا آکڑے گا، سمجھاؤ نا نہیں جی میں نہیں بننا، ذرا سا غصہ دکھاؤ نا پھر فوراً تشریف لے جائے گا۔ آیا نا کلیم، بھاگ گئے سارے، پانی پلانے دو، میں نے اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے، سارے بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ لڑکیاں بکریاں لے کے چلی گئی۔ قرآن کریم کہتا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ لڑکیاں لے کے چلی گئی۔ پردیسی ہے موسیٰ علیہ السلام، اجنبی ہے، بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے کچھ نہیں مانگا جن کی بکریاں تھیں۔ میرے تیرے جیسا ہوتا نا بھائی، دیکھو جی اسی تھوڑی بکریاں نو پانی پلایا، تھی سانو روٹیاں کھواؤ۔ فوراً وہی معاوضہ طلب کرنا تھا، یا وہ جو دوسرے اکڑے ہوئے پانی پلا رہے تھے جن کا نمبر تھا، وہیں سے کسی کو پکڑ کے کہنا تھا او بھائی میں اس آدمی کو جب چھوڑوں گا جو تو روٹی لے کر آئے گا، ورنہ میں کنویں میں پھینکنے لگا ہوں اسے۔ ہزاروں طریقے تھے روٹی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کرنا، ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔